بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم میزان الصرف کے سبق نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مضارع معلوم بنانے کا طریقہ اور اس کی گردان کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم مضارع مجہول بنانے کا طریقہ اور اس کی گردان بمائے ترجمہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ مضارع مجہول جو ہے مضارع معلوم سے ہی بنتا ہے، جس طرح کہ ماضی مجہول ماضی معلوم سے بنتا ہے۔ پہلے میں مضارع معلوم لکھ دیتا ہوں، جیسے کہ لفظ ہے یفعل، اسی سے ہم نے بنانا ہے مضارع مجہول۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں مضارع مجہول بنائیں تو علامات مضارع کے فا کلمہ کو ضمہ دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے فا کلمہ، اس کے اندر علامات مضارع کے فا کلمہ کو ہم نے ضمہ دینا ہے۔ یفعل کی جگہ یہاں پہلے یفعل تھا، اس کو یفعل کو میں اسی طرح لکھ کر یفعل، اس کے اندر یہ ہے، اور عین کلمہ کو فتح دیں۔ عین کلمہ کو فتح کب دینا ہوگا؟ یاد رکھنا، جس طرح ماضی کے اندر ایک بات یاد رکھ لیں، ماضی کے اندر اس کا عین کلمہ جو ہوتا ہے ماضی معلوم میں عین کلمہ مفتوح بھی ہوتا ہے، مکسور بھی ہوتا ہے، مضموم بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو فعل، فاعل، فاعول تینوں پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کا ہم ماضی مجہول بناتے ہیں تو پھر اس کا ماضی معلوم چاہے مفتوح العین ہو، مکسور العین ہو یا مضموم العین ہو، تو ماضی مجہول اس کا ہمیشہ مکسور ہوگا، فعلا ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے مضارع کا جو معلوم کا جو عین کلمہ ہوتا ہے وہ بھی مفتوح بھی ہو سکتا ہے، یفعل، یفعل، یفعل تینوں طرح سے آ سکتا ہے۔ جیسے ماضی کے عین کلمے کے اوپر تینوں حرکات آ سکتی ہیں، مثلا فعل، ضرب بر وزن فعل، سمع بر وزن فاعل، کارم بر وزن فاعل۔ ان تینوں کا جب ہم مجہول بناتے ہیں، میں بنا کے ساتھ دے دیتا ہوں، جیسے ضرب، اس کا ہم نے مجہول بنایا، وہ آتا ہے ضرب۔ اسی طرح سمع، اس کا جب ہم نے ماضی مجہول بنایا تو وہ آ گیا سمع۔ اور اسی طریقے سے کاروما، کاروما، اس کا جب ہم نے مجہول بنایا وہ آتا ہے کوریما۔ اب یہ دیکھیں، یہاں اس کا عین کلمہ مفتوح ہے، یہاں مکسور، یہاں سامعہ مکسور ہے، یہاں بھی مکسور ہے سامعہ، اور یہاں مضموم ہے، یہاں مکسور ہے۔ تو ماضی کا جو عین کلمہ ہوتا ہے وہ مفتوح، مکسور اور مضموم تینوں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو مجہول ہوتا ہے اس کا عین کلمہ ہمیشہ ہی مکسور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مضارع کے اندر بھی جو اس کا عین کلمہ ہوتا ہے وہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مضموم بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر جو مجہول ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ عین کلمہ مفتوح ہی ہوگا۔ اس کی مثال بھی آپ دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے یضرب، یضرب، اس کے اندر عین کلمہ جو ہے مکسور ہے، اور اس کا جب مجہول آئے گا اس کے مجہول کے اندر بھی فا کلمہ کو ہم نے ضمہ دے دیا، اور باقی جو تھا عین کلمہ اس کو ہم نے فتح دے دیا، آخری حالت کو اپنے حال پہ ہم نے چھوڑ دیا، یضرب سے یضرب۔ اس طرح ایک لفظ آتا ہے ینصر، ینصر، اس کے اندر عین کلمہ جو ہے مضموم ہے۔ جب اس کا ہم مجہول بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی ینصر کی جگہ ینصر، یہاں بھی عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہو جاتا ہے۔ اس طرح یضرب، ینصر، اور اس طرح عین کلمہ اگر مکسور ہو، جیسے اس کی مثال حاسبہ، یحسب، یحسب، اور اس کا جب ہم مجہول بناتے ہیں تو عبارت آئے گی یحسب۔ اب یہ دیکھیں، یہ تینوں مثالیں ہیں۔ اس کے اندر مضارع میں ایک جگہ پہ عین کلمہ مکسور ہے، دوسری جگہ مضموم ہے، تیسری جگہ جو ہے یحسب، ینصر، اور اس کے اندر ایک مثال جو ہے رہ گئی ہے مفتوح کی،
میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، اس کی مثال جیسے یحسب اور یضرب تو ایک جیسے ہیں، یعلم، یعلم تو اس کے اندر آئے گا یعلم، تو عین کلمہ جو پہلے بھی مفتوح تھا تو اب بھی، تو دو حالتوں میں جہاں مکسور ہوگا یا مضموم ہوگا وہاں عین کلمہ مفتوح کر دیں گے، اور جہاں پہلے سے ہی مفتوح ہے تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ مضارع مجہور بنانے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کی گردان یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلنا، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعل، نفعل۔ اور اس کا ترجمہ اور صیغہ ہم اس طرح بیان کریں، یفعل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد زمانہ حال استقبال میں، صیغہ واحد مذکر غائب، گردان اس بات فعل مضارع مجہور۔ یفعلان کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے وہ دو مرد زمانہ حال استقبال میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، گردان اس بات فعل مضارع مجہور۔ یفعلون کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے وہ سب مرد زمانہ حال استقبال میں، صیغہ جمع مذکر غائب، گردان اس بات فعل مضارع مجہور۔ علی ھذا القیاس بقیہ ترجمہ آپ اسی طریقے سے کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے ایک سبق ہے، اس کو بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں، سبق نمبر 12 کا ایک حصہ بن جائے گا، مضارع بلا بنانے کا طریقہ۔ یہ لفظ لکھا ہے مضارع بلا، اب دیکھنے میں کوئی اس کو بلہ نہ پڑھ دے، یہ غلطی ہو جائے گی۔ مضارع بلا، مضارع بلا کا مطلب یہ ہے مضارع بلا بنانے کا طریقہ۔ یہ مضارع اس کے بنانے کا بالکل آسان طریقہ ہے، یفعل مضارع ہے، چاہے معلوم ہو یا مجہول۔ اس کے شروع میں ہم نے صرف لا لگانا ہے اور کوئی عمل نہیں کرنا، لا بس۔ پہلے تھا یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلنا، اب آ جائے گا لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعل، لا تفعلان، لا یفعلنا، لا تفعل، لا تفعلان، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل۔ یہ لا نفی فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، یعنی یفعل اگر لا کو ہٹا دیے تب بھی یہی آئے گا، یفعل، یفعلان، یفعلون، لام لگ گیا تو یہی آئے گا، لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، اس میں کوئی لفظوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ البتہ یہ ہے کہ مثبت سے منفی والا معنی ہو جائے گا۔ پہلے یفعل کا ترجمہ یہ تھا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد زمانہ حال یا استقبال میں، اب لا یفعل کا ترجمہ ہم یہ کریں گے نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد زمانہ حال استقبال میں، صیغہ واحد مذکر غائب، گردان فعل مضارع منفی معروف۔ اب اس کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے، لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، تو نہیں کرتا یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد زمانہ حال استقبال میں، صیغہ واحد مذکر غائب، گردان فعل مضارع منفی معروف۔ لا یفعلان نہیں کرتے یا نہیں کریں گے وہ دو مرد زمانہ حال استقبال میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، گردان فعل مضارع منفی معروف۔ لا یفعلون نہیں کرتے یا نہیں کریں گے وہ سب مرد، علی ھذا القیاس، اسی طرح آپ نے آگے پورا یاد کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کی گردان ہے فعل مضارع منفی مجہور، لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعل، لا تفعلان، لا یفعلنا، لا تفعل، لا تفعلان، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلان، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل۔ اس میں بھی ترجمہ یہی کرنا، نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد زمانہ حال استقبال میں، صیغہ واحد مذکر غائب، گردان فعل مضارع منفی مجہور۔ لا یفعلان نہیں کیے جاتے یا نہیں کیے جائیں گے وہ دو مرد زمانہ حال استقبال میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، گردان فعل مضارع منفی مجہور۔ لا یفعلون نہیں کیے جاتے یا نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد زمانہ حال استقبال میں، صیغہ جمع مذکر غائب، گردان فعل مضارع منفی مجہور۔ علی ھذا القیاس بقیہ اسی طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔